وعلیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا ناظرین، آپ لوگ کے ساتھ حقیقی آزادی مارچ کے خاتمے کے اعلان کے بعد اس کے بعد جو بھی پیش رفت، جو بھی صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ اچھا، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سب سے پہلے میں شروع کروں گا کہ لانگ مارچ یا حقیقی آزادی کا مارچ جو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے، عمران خان صاحب نے اس کے ڈی چوک پہنچنے سے پہلے کیوں ختم کر دی اور اس کا اعلان کیوں کیا کہ اب مزید لانگ مارچ نہیں رہے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور عدلیہ کی طرف سے اور ان کے جو جتنے بھی وزرات ہیں، جتنے بھی سمجھے کہ پی ٹی آئی کے حلقہ احباب کے لوگ تھے، وہ ان کے ساتھ جو کنیکشن میں تھے اور جو کنیکٹ تھے اور لائن پر تھے، کس کے ساتھ؟ عدلیہ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو انہوں نے یہ باور کرا دی اور انہوں نے یہ ایگریمنٹ امپورٹڈ حکومت شہباز شریف اور اس کے جو غنڈہ جو وزراء ہیں ان سے اور کابینہ ہے ان سے یہ ریٹن میں ایگریمنٹ لے لیے اور ریٹن میں ایک کمٹمنٹ لے لیے کہ وہ عمران خان کے دونوں مطالبات ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ عمران خان کو جب اپنے مقاصد پورا ہوتے ہوئے نظر آئیں اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اور جو اعلان کیا تھا اور جو کلیم کیا تھا اس لانگ مارچ، حقیقی آزادی مارچ کے مقاصد جو انہوں نے رکھے تھے، تو وہ جب پورا ہو گیا تو پھر لانگ مارچ کا، حقیقی آزادی مارچ کا کوئی فائدہ بھی نہیں رہا۔ وہ کون سے دو مقاصد تھے وہ آپ سب کو علم ہے، لیکن پھر بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کو دوبارہ یہ بات بتانا چاہوں گا کہ وہ تھے کیا؟ وہ تھے دو مطالبات جو نمبر ایک کہ الیکشن کا جلد از جلد اعلان کرایا جائے اور دوسرا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائے۔ تو ان دونوں مطالبات کو امپورٹڈ حکومت نے اپنے شکست مان کے حکمران جماعت نے اس کا اعلان یوں سمجھ لے کہ کاغذی کارروائی میں کر دیا ہے، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمٹمنٹ کے مطابق کر دیا ہے۔ جب یہ باور کرا دیا گیا عمران خان کو تو عمران خان نے لانگ مارچ اور حقیقی آزادی کا مارچ بھی ختم کر دیا۔ اچھا، دوسری بات، اس کے بعد جو دوسری بات آپ سے دوسرا پوائنٹ شیئر کرنا ہے، اس کے بعد یہ مینز لانگ مارچ کے بعد جو پیش رفت ہوا ہے وہ عدلیہ کا فیصلہ۔ نیکسٹ ڈے تقریباً 10-11 بجے ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ میں، کس چیز کی؟ جو عمران خان کے اور اس کے پارٹی کے خلاف اس حقیقی آزادی مارچ میں جتنے بھی درخواستیں جمع کرائی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اور عمران خان اور اس کے جتنے بھی وزراء اور جتنے بھی ورکر، جتنے بھی ووٹرز تھے، جتنے بھی عوام تھے، ان کے اوپر آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی اور اس حقیقی لانگ مارچ میں جتنے بھی غیر قانونی، غیر آئینی اقدام جو ہوئے تھے، جو کام کیے تھے، جو آگ وغیرہ جلائے تھے، جو باقی جتنے بھی ملک کے جو اثاثے تھے، یعنی جلاؤ اور گراؤ والا اس قسم کے، اور اسلحہ اور انتشار پھیلانا، اس قسم کی جو درخواستیں جمع کی گئی تھی کہ توہین عدالت کا ایک یوں سمجھے نامزد ہو جائے، توہین عدالت نامزد ہو جائے، کون؟ عمران خان۔ تو اس قسم کی درخواستیں سارے عدالت نے مسترد کر دیا اور عدالت کے جو ایک پوسٹر تھا، یوں سمجھے کہ ایک ایکسپوژر تھا ان کے بیانات سے، ان کے حکم سے اور اس فیصلے میں جو باتیں انہوں نے کی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے اور مبصرین بھی کہتے ہیں اور تجزیہ کار بھی کہتے ہیں اور جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ عدلیہ نے 90% عمران خان کے ان مطالبات کو ایڈمٹ کیا اور اس کو درست سمجھا، اور اسی حوالے سے ہی حکومت کے اوپر 90% ایک تاثرات یہ دیے گئے کہ آپ لوگ غلط ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ ایک لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ایک لیڈر کے ساتھ باہر نکلے ہیں اور اس لانگ مارچ کو، حقیقی آزادی مارچ کو کامیاب تسلیم کر لیا۔ یہ عدلیہ کے بیانات سے اندازہ ہو رہا ہے۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ آپ کے ساتھ، اس امپورٹڈ حکومت کے اسمبلیوں میں جو بل منظور کرائیں اسی لانگ مارچ کے بعد نیکسٹ ڈے جو اسمبلی کی حالت ہے، جو اسمبلی کی صورتحال ہے، وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے عمران خان نے جو کہا تھا پہلے دن کہ یہ آئے ہیں اس کام کے لیے کہ یہ اس قسم کے اپنی مرضی کے کام کرے اور جتنے بھی ان کے کیسز ہیں یا جو ادارے ان کے خلاف
کیسز چلا چکے اور چلا رہے ان اداروں کو انہوں نے زیرو کرنا، ان کیسز کو انہوں نے ختم کرنا، اور اس قسم کے جتنے بھی ہم نے اپنے حکومت میں جو محنت کیے اور وہ جو ملک کے خزانے اور ملک کے نقصانات کا جو سیاست کے انداز میں چور اور لٹیرے جو بیٹھے ہوئے اور وہ جو چوری کرتے، جو منی لانڈرنگ کرتے، اس کے خاتمے کے لیے نیب میں اور FIA میں، اسپیشلی نیب میں، اس ادارے میں جو ہم نے ترامیم کیے، وہ ترامیمی بل تمام مسترد کر دیے، ختم کر دیے اس امپورٹڈ حکومت نے، غنڈہ حکومت نے، کس میں اسمبلی قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں جو نیکسٹ ڈے ہوا ہے۔ اچھا، اس میں نیب کے کون سے قوانین، اس میں آپ کو یہاں سے دیکھ کے بتاتا ہوں کہ اس نے کون سے قوانین، ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خاتمہ کر دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹنگ نہیں ہوگی۔ اچھا، کیا بہانہ کیا کہ وہ ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ جو ترامیم کرائے گئے اس وقت یہ چیز نہیں دیکھا گیا تھا؟ یہ نقطہ عمران خان کی حکومت میں، عمران خان کے وزران ہیں، اور جو جس طرح کے اس پہ کام ہوتا ہے کہ اس میں یہ تمام نکات، یہ تمام معاملات نہیں دیکھے گئے تھے۔ سراسر جھوٹ اور مکاری سے کام لیا جا رہا ہے یہ امپورٹڈ حکومت۔ ایک یہ بہانہ بنایا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کر دیا گیا، اس بہانے کا ایک سہارا لیتے ہوئے۔ دوسرا جو ہے نا، وہ نیب کے وہ تمام قوانین جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیاسی جو مقدمے اور جو سیاسی لوگوں کی جو چوری اور ڈکیتی کے معاملات جو پکڑنے تھے اور اس پہ پیش رفت ہونے تھے، وہ تمام قوانین و تمام کیسز کا خاتمہ کر دیا، اس کا بل پاس کرا دیا گیا۔ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ عدلیہ نے بھی اس کے وہ کر دیا، تو عدالت میں بھی وہ کیسز پاس ہوئے اور وہ بل پاس ہوئے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے ایک بدنیتی، اپنے ایک کرپٹ ذہن، اپنے ایک یوں سمجھے کہ ایک سازشی حکومت کا ایک یہاں پہ بھی اپنا ایک اثر دکھا دیا، اپنے ایک حرکت، اقدام دکھا دیا، ثابت کر دیا۔ اینی ابھی آتے ہیں اس کے بعد جو میرا چوتھا پوائنٹ ہے، وہ چوتھا پوائنٹ ہے مہنگائی کا بم گرا دیا گیا۔ مہنگائی کا بم پھینک دیا گیا کس کے اوپر؟ عوام کے اوپر۔ یہ بہت دعوے کر رہے تھے، بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے، اور بہت زیادہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عوام کے مخلصی میں اپنے بیانات اور اپنے کانفرنسز کر رہے تھے۔ جیسے یہ تقریباً 6 ہفتے پہلے آئیں تو ان نے یہ بولا کہ ہم عوام پہ اس قسم کے مزید مہنگائی اور مہنگائی کا بم نہیں گرا سکتے اور نہیں کر سکتے، لیکن پیٹرولیم مصنوعات میں، خاص کر پیٹرول اور ڈیزل میں 30 روپے کا، 30 روپے، یعنی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا ایک ساتھ ایک دم جو اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں مہنگائی کا، اور پیٹرول میں اسپیشلی پیٹرول مہنگا کرنے کا، 30 روپے کا یعنی پر لیٹر یہ پیٹرول مہنگا کرنے کا اعلان یہ بھی کل کر دیا گیا ہے۔ ان گزشتہ رات 12 بجے سے یہ بھی آپ کے یعنی عوام کے اوپر یہ بم بھی گرا دیا گیا ہے اور یہ امپوز ہو گیا ہے۔ اچھا، IMF سے ان کو یعنی IMF والوں نے ان کے کسی ایک بات کا بھی خیال نہیں رکھا گیا، اور انہوں نے اپنے وہ شرائط جو ناممکن شرائط تھے اس ٹف حالت میں، وہ ان سے منوا کے اور ان کو رد کر دیا گیا۔ ان کو کسی قسم کے ان کے جو امداد یا امدادی صورت میں جو بھیک مانگنے والا ایک مدد تھا، وہ ان کا ریجیکٹ کیا، اور اس پہ IMF بھی ان کے ساتھ تیار نہیں ہوئے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس کے بدلے میں یہ بم عوام پہ گرا دیا گیا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل انہوں نے 60-70 میں عمران خان کی حکومت میں اور مہنگائی مکاؤ کا جو مارچ اور جو احتجاج کر رہے تھے مریم نواز اور حمزہ شہباز، تو اس کا یہ آپ لوگوں کو ابھی اثر نظر آ رہا ہے کہ یہ جھوٹے دعوے کر کے، جھوٹے وعدے کر کے آتے تو ضرور ہے عوام کو بیوقوف بنا کے، لیکن اپنی مکاری، اپنی چالاکی پھر وہ دکھاتے جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ بھی عوام کے سامنے نظر آ گیا ہے کہ یہ جو مہنگائی کے دعوے کر رہے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے مزید مہنگائی، ہم نہیں ڈال سکتے عوام پہ یہ بوجھ بھی عوام پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور مزید مہنگائی کس حد تک جا سکتی ہے اور جا رہی ہے، لیکن نگران حکومت اس کو کس انداز میں دیکھتی ہے، کیونکہ ہفتہ سے لے کر 10 دن میں میرے خیال سے نگران حکومت کا سیٹ اپ نظر آئے۔ اجازت دیجیے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ الناصر۔